تین بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائیں بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے گابن بچہ دینے والی گائیں دی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ اسے ایک گابن بکری دی اور اس کے لیے بھی فرشتے نے برکت کی دعا دی اور رخصت ہوئے۔ اب اونٹنی، گائیں اور بکری نے بچے دینا شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑے کہ ایک کے اونٹوں، دوسرے کی گائیوں اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ وادی پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے نا، اسے وادی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے رقبے کو وادی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وادی آئی ہے، یہاں وادی بہتی ہے، پانی بہت بڑی وادی ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر فرشتے نے اس برس کے مریض کے پاس اب ہوئی آزمائش شروع۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ احادیث مبارکہ کا واقعہ پورا سننے سے قبل ہم یہ غور کرتے چلے کہ ایک تعداد ہے جو اس طرح کے الفاظ کہتی ہے، اور جب رب کائنات عز و جل کی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے اسے اللہ تعالی اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے۔ بے اولاد تھا، دور ہو گئی بے اولادی، بے روزگار تھا، دور ہو گئی بے روزگاری، کل کرائے کے مکان میں تھا، آج اپنا مکان ہو گیا، کل نوکری کرتا تھا، آج اللہ نے اسے اپنا کاروبار عطا کر دیا، کل بیمار تھا، آج شفا یاب ہو گیا، کل کمزور تھا، آج طاقتور ہو گیا۔ اب یہ غور کرتا جائے کہ نعمت ملنے کے بعد اور نعمت ملنے سے پہلے حالت کیا ہوتی ہے، جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، مکان مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، آسائش مل جاتی ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیسے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بحکم خداوندی عز و جل فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی فرشتے نے بحالت برس ایک مسافر کی صورت اختیار کر کر اس شخص کے پاس آیا کہ جو پہلے برس میں مبتلا تھا، آج وہ مالدار ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے کہا میں ایک غریب مسکین شخص ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر وہ کیا کہنے لگا؟ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ کیا تو وہ نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور تو فقیر اور محتاج تھا، پھر اللہ تعالی نے تجھے مال عطا کر دیا۔
اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا تمہارے آبا و اجداد فلاں کام کرتے تھے, آج تم لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہو, تو اس کو کوئی یاد دلا دیتا ہے. یہ برا بھی لگتا ہے, لیکن یاد دلانے والے کی نیت پر بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن آدمی کیا کہتا ہے, اور نہیں بھائی میں تو جدی پشتی امیر تھا, اور میں تو بہت پیسے والے تھا. آدمی کو یہ اچھا نہیں لگتا نا, بالخصوص ایک پیسے والا آدمی ہو, اس کو کوئی کہ یار کل تیرے ابا جو آلو چھولے کی ریڑھی لگاتے تھے, تو اس کو غصہ آئے گا. آج وہ پلاٹوں میں گھومتا ہے, ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہتا ہے, اچھی آسائش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, تو وہ آر محسوس کرے گا, اور اس کو بتائے تو اسے محسوس ہوتا ہے. اب یہ بھی کہنے لگا کہ یہ مال مجھے وراثت میں ملا ہے, اور نسل در نسل یا یہ مال مجھ تک پہنچا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے, تو اللہ تعالی تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا, اس کی پہلی صورت میں آیا, اس سے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی. اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا. فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی تیری سابقہ حالت میں لوٹا دے. اب گنجے کے بعد جب فرشتہ گیا, اسے یاد دلایا کہ کل کو تو گنجا تھا. بولا میں گنجا, میرے تو پیدائشی خوبصورت بال تھے, میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں, اور فقیر اور محتاج تو میں نے غربت دیکھی نہیں. میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سونے کے چمچ میں گھٹی لی ہے, تم بولتے ہو غربت کی بات کرتے ہو. اور پیسہ, ہم تو پیسے میں کھیلتے تھے, آج تو ہم بہت امیر ہیں, تو ہم تو بچپن سے امیر تھے. اب گنجے نے بھی اسے یہی باتیں کہی. تو فرشتے نے اس سے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے والی حالت میں کر دے. اور یہ کہہ کر فرشتہ آگے چلا گیا. اب فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور اس اندھے کے پاس آ کر کہنے لگا میں ایک مسکین مسافر ہوں, میرا زادہ راہ ختم ہو چکا ہے, آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے. میں اسی ذات کا تجھے واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی, مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں. تو وہ کہنے لگا میں تو پہلے اندھا تھا, میں تو پہلے اندھا تھا, پھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی. تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے, خدا کی قسم تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے, میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا, یعنی منع نہ کروں گا. یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو, یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ, تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ کی رضا اور تیرے دونوں دوستوں کے لیے اللہ کی ناراضگی لکھ دی گئی ہے. اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا کہ جب تک آدمی کو کچھ ملتا نہیں ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب وہ کچھ بن جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. قرآن پاک میں اس طرح کا ترجمہ مفہوم میں نے پڑھا کہ آدمی کہتا ہے یہ مال میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے. جب اسے ہم نے مال دیا تو کہتا ہے یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا. اور انسان جو ہے وہ رب کا بڑا ناشکرا ہے, ناشکری کرتا ہے, نعمت ملنے کے بعد بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس تھی اور ہمیشہ رہے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, قرآن پاک سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. ہر حال میں خرچ کرتے رہے. بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا.
خدا